لیکن صفت تقویٰ کیا ہے؟ جو نماز کے بدلے میں ملتا ہے، روزے کی بدلے میں ملتا ہے، حج کی بدلے، وہ کیا ہے؟ اور جو آیت میں نے تلاوت کی یہ سورۃ النساء 5ویں پاری کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، البتہ تحقیق کے ساتھ میں نے وصیت کیا تھا، حکم دیا تھا ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے قوم امت گزری ہے، ان کو بھی میں نے کہا تھا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اہل کتاب تھے ان سے بھی میں نے کہا تھا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم سے بھی کہتا ہوں اے اہل قرآن، تم سے بھی کہتا ہوں ان اتقوا اللہ، صفت تقویٰ سے آراستہ، ان سے بھی میں نے یہی کہا تھا، تم سے بھی یہی کہا۔ یہ اللہ صفت تقویٰ کیا ہے ہمیں پتہ تو چلے، تاکہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا، اس کو اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے صفت تقویٰ سے آراستہ ہونا، یہ صفت تقویٰ ایک احساس کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو۔ یہ احساس ہے، جب یہ احساس دل میں پیدا ہو پھر حلال حرام میں تمیز کرنا آسان ہے، پھر جائز و ناجائز میں تمیز کرنا آسان ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم پر چلنا آسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان، اور گناہ کے کسی کام کو اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو پھر جلوت ہی میں نہیں، خلوت میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے۔ آج تو یہ آسان ہے یاروں کی محفل میں معاذ اللہ کہنا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تنہائی میں، جب ہم گھر میں تنہائی میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے دوست ہوتے ہیں کہ دشمن ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ہماری جلوت اور خلوت برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو چکا ہے۔ اگر ہماری جلوت خلوت میں فرق ہے، تنہائی ایک جیسی ہے اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا دوسرے قسم کا ہے، پھر ہم میں ابھی تک احساس پیدا نہیں ہوا۔ ہم تنہائی میں بھی اسی طریقے سے اللہ سے ڈرے جس طرح لوگوں کے سامنے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس احساس کا نام تقویٰ۔ پھر نگاہوں کا حفاظت کوئی مشکل، جب یہ احساس پیدا ہو پھر نگاہوں کا حفاظت آسان ہو جاتا ہے۔ جب احساس پیدا ہو پھر غلط بولنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، صحیح بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو پھر خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو تو پھر کسی کی طرف ظلماً ہاتھ اٹھانا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے لئن بسطت الی یدک ما انا بباسط، اگر تیرے ہاتھ میری طرف ظلم سے اٹھتے ہیں تو اٹھ جائے، میرے ہاتھ تیری طرف ظلم سے نہیں اٹھ سکتے۔ پھر وہ حابیل اور قابیل کی بات یاد آ گئی۔ قابیل نے کہا تھا حابیل میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا۔ حابیل نے کہا تھا میرے بھائی قابیل جو کچھ کر سکتے ہو کرو، میری طاقت نہیں ہے کہ میں تجھ پہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں، تو میرا بھائی ہے۔ حابیل میں احساس تھا، قابیل بے حس تھا۔ حابیل میں قبولیت تھا، قابیل میں قابلیت تھا۔ اللہ نے قابلیت کو رد کر کے قبولیت کو قبول فرمایا۔ یہ مت دیکھو کتنے اونچے درجے کا انسان ہے، یہ دیکھو کہ اس میں کس قدر احساس ہے۔